بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام پہنچے۔ جو خواتین یہ چاہتی ہیں کہ شادی کے بعد بہو ہی سارے گھر کا کام کرے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی اپنی کام والی سے کر دیں، اور جو لڑکیاں چاہتی ہیں کہ شوہر کے والدین چھڑا دیں، ان کو چاہیے کہ یتیم خانے کے کسی لڑکے سے شادی کر لیں، ثواب بھی ہوگا اور آپ کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ ہر بہو کو شادی کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اس کی ساس اچھی نہیں، اور دوسری طرف ساس صاحبہ کو بہو اچھی نہیں ملی ہوتی۔ آج ساس بہو مل کر آپس میں یہ طے کر لیں کہ اچھا ہونا اصل میں ہے کیا۔ ہر ساس کو بہو چاہیے جو حسین و جمیل ہو، پری ہو، پڑھی لکھی ہو، سلیقہ شار ہو، معصوم ہو، کسی کے آگے بولے نہیں، کام کاج بھی سارے کرے، بے حد خدمت گزار ہو۔ آپ ہی بتائیں، بہو تو ایک لانی ہے اور آپشنز 5 ہیں، جبکہ شادی تو بیٹے کی کرنی ہے، اس نے زندگی گزارنی ہے۔ اس سے تو پوچھیں اسے کیا چاہیے۔ بیٹی کے لیے تو ایسا شوہر چاہیے جو ناز نخرے اٹھائے، اس کی ہر ضرورت اور خواہش پوری کرے۔ لیکن بہو کے معاملے میں بیٹا ہر بات اور کام ماں باپ کی مرضی سے کرے۔ ہر بھابھی کی نند سے کھٹ پٹ ہے اور گلے شکوے بھی، لیکن اگر دیکھا جائے یہی بھابھی اپنے میکے میں نند بھی ہے، معاملہ ادھر بھی اتنا ہی سنگین ہے۔ آپ ہی بتائیں، بھابھی کا قصور ہے یا نند کا؟ ایک ماں باپ اپنے سارے بچے پالتے ہیں، لیکن بڑھاپے میں وہی ماں باپ سارے بچے مل کر بھی نہیں سنبھال سکتے۔ ہم اپنی ہر چیز سنبھال کر رکھتے ہیں، خاص طور پر قیمتی سامان اور چیزیں۔ رشتے بھی اپنے ہیں اور اپنے ہی پیاروں کے ہیں، اور بے حد قیمتی اور انمول۔ پھر یہ کیوں نہیں سنبھل رہے؟ ہم صرف لینا ہی چاہتے ہیں، دینا نہیں، جبکہ دینا ہی تو وہ اصل سبق اور کامیابی ہے جو نبی کریم نے اپنی پوری زندگی میں سکھایا، اپنے ہر عمل سے کر کے دکھایا۔ رشتے ایک ہی رسی کے دو سرے ہیں، یہ سرے جڑتے ہیں تو بنتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے رشتے بھی 2 رخے اور 2 منہیں ہیں، میاں اور بیوی، نند اور بھابھی۔ 2 لوگ ایک رشتے کو بناتے ہیں اور بندھن بنتے ہیں۔ ایک سرا مضبوط ہو اور دوسرا کمزور تو بندھیں گے مشکل سے، اور بندھن مضبوط نہیں بنے گا، بکھرنے اور ٹوٹنے کا ڈر رہے گا۔ اگر آپ کو بھی اپنے کسی رشتے سے گلے شکوے ہیں اور کمی محسوس کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر کے دیکھیں، اپنے والی سائیڈ مضبوط کیجیے۔ رشتوں میں دینا شروع کریں، زیادہ نہ سوچیں، صرف اور صرف اللہ کی خاطر دینا شروع کریں۔
چاہے وہ پیار ہو، محبت ہو یا کسی کا حق۔ جب دینے والے بن جائیں گے، ملنا بھی شروع ہو جائے گا، اور یہ ایک دن کا معاملہ نہیں، پوری زندگی کا اصول بنائیں اور اپنی اولاد کو تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ رشتوں کے اصول بھی سکھائیں۔ محبت، پیار، توجہ اور حق دیں اور دینے والے بن جائیں۔ دل میں وسعت پیدا کریں، کبھی ذاتی کے بدلے میں معافی بھی دے دیں بس، اور دے دیا کریں بس، دینے والے بن جائیں۔ اللہ پاک آپ سے راضی ہو اور آپ کو عزتیں اور آسانیاں بخشے، آمین۔